وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ نانی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول کم خوراک کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجن میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہری سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے۔ یہ نہ جانے قدرت نے ساری سیاہی میرے مقدر میں ہی کیوں لکھ دی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی۔ انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا جھٹ بولیں، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے آنگن میں اماوس کی رات اتر آئی ہے۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی، تلملا ہی تو گئی۔ جیسا بھی ہے تو میری اولاد، ویسے تمہاری اس بھینگی بیٹی سے تو زیادہ ہی پیارا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی۔ وہ بھی تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوہکاف کا شہزادہ جمنا ہے تم نے۔ اماں بلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ ہاں، میرے لیے کوہکاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے تو اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں، بس یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ آس پاس موجود سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے باہر نکل۔ پری پھینک کر تو سنا تھا، یہ پری زادہ بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کی طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی سیاہ رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پری زاد کے نام سے کروایا جاتا تو سننے والا خود بخود قہقہا لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن فردن کھڑا کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے بڑی معصومیت سے بتایا، پری زاد۔ استاد چند لمحے سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتے رہے، پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑے۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال کا رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ تب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوتا چلا گیا کہ مسئلہ نام کا نہیں، صورت کا ہے۔ اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے اور بازار میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اچنبے کا شکار ہوتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کا اجلا پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستاں یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ میرے ساتھ یہ مذاق تب سنگین تر ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر ہی سے میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بھری پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اس کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، چاہے وہ پھول ہو، رنگ خوشبو، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ، کچھ بھی ہو۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں آنے والی ایک تصویر کی دکان کے باہر گھنٹوں
کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویریں دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی تو جیسے دوہرا عذاب بن گئی۔ چاہے دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے ہر طرف صرف بدصورتی ہی پنپتی ہے۔ سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہ بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی کھرکت اور بدصورت سوچیں اور نظریں۔ اس پر ایک اور تماشا یہ ہوا کہ جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آئی تھی، اس روز نہ جانے کس وجہ سے اسکول ہی نہیں جا پایا، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سرخ سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا، پریزاد کے بابا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگم بھاگے مجھے لیے سرکاری اسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی۔ پھر چند ہفتوں بعد زخموں کا کرنٹ اترا تو بیماری سارے عمر کے لیے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشان چھوڑ چکی تھی، اور ان داغوں سے بھی کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم تو مجھے ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر تیمارداری کرنے اور اماں سے ہمدردی جتانے آتے، مگر ہنسی مذاق کی تہ میں طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے کہ اس چھوٹی سی عمر میں میرا دل چھلنی ہو کے رہ جاتا۔ کون کہتا ہے انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں لگا سکتی ہے، اس کے کاٹ اور زخم کا مقابلہ یہ نئے دور کے ہتھیار کسی صورت نہیں کر سکتے۔ شاید میرے والدین بھی اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگر اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان میں سے کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا ہے؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ کاش اس دنیا میں صرف غریب ہی پیدا ہوتا، مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کے انہی گلی کوچوں کی دھول چاٹتے رل کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چپتا اتنا ہی ان کی نظر میں آ جاتا تھا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پریزاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اس قدر لبھاتا تھا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ مجھ سے بھی بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی۔ سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی اور نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقعات ہی ہوتی ہیں، کانٹوں میں الجھاؤ رکھنے والی امیدیں، کرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کر دینے والے توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی، گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا، اور ہم سب بہن بھائی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دی جاتی ہے۔ میرے پرانے جوتوں کا جوڑا
कई जगह से खुल चुका था, लिहाजा उबलता हुआ कोलतार मेरे पैरों में अंगारे भर रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद घर तक ये रास्ते का पुलिस सरहद मुझे हर रोज़ ही पार करना होता था। कितनी बार दबे लफ्ज़ों में अम्मा को जता चुका था कि मेरे पैरों के छाले अब शुमार की हद से निकलते जा रहे हैं, मगर 9 बहन भाइयों में से फरियाद का मेरिट निकाला जाता तो मेरी अर्जी का नंबर 6 था और अब्बा की तनख्वाह बस इतनी थी कि वो सिर्फ अम्मा ही की सुन सकते थे। रास्ते से गुजरते हुए हस्बे मामूल चंद लम्हों के लिए जूतों की बड़ी दुकान के छप्पर तले सस्ताने के लिए ठहरा और हमेशा की तरह हसरत भरे तजस्सुस के साथ दुकान के शीशे के सामने खड़ा हो जाता और अंदर एक मुलाजिम एक मेम साहब को उसकी पसंद की सैंडल पहनाकर जांच करवा रहा था। कितनी प्यारी थी वो गोरी सी मैम, दूध में धुली आबशार की जलतरंग की मानंद निखरी निखरी सी। मगर ख्यालात का तसलसल जल्द ही टूट गया। मुलाजिम तेजी से बाहर आया और हकारत भरे लहजे में मुझे झड़कने लगा। ओए, कितनी बार तुझे कहा है कि यहाँ शीशे के पास खड़ा ना हुआ कर, सारा शीशा गंदा कर दिया। मैं जल्दी से घबरा कर अपना बस्ता संभाले आगे बढ़ गया। ये नफरत, हिकारत, ये रवैया मेरे लिए कोई नया नहीं था। बचपन ही से मुझे ऐसे हकीर आमेज रवैयों का सामना था। और फिर लोगों से क्या गिला शिकवा, मेरी सूरत, मेरा हुलिया, ऐसे रवैये, ऐसी ही नफरत व हिकारत का मतकाजी था। मैं अपने माँ बाप का छठा बच्चा था। अब्बा एक शरबत पैक करने वाली कंपनी में काम करते थे। सुबह से शाम तक बोतलों को गत्ते के डब्बों में भरकर शाम को जब घर आते तो उनके गुस्से का जिन खुल चुका होता और फिर हम सब कोनों खदरों में दहक कर बाकी दिन गुजारा करते। कलील तनख्वाह, ज़रूरियात, महंगाई, ऊपर से 9 बच्चों की फौज। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो गरीब वालिदीन होते हैं ये अपने गुर्बत बांटने के लिए ही अपना आंगन बच्चों से भर लेते हैं, या फिर शायद उनका गुर्बत से कोई इंतकाम होता है। परिजात एक अछूते, हसास और कदरे मुश्किल मौजू पर मबनी बहुत दिलगुजार सी दास्तान है। ये एक ऐसे शख्स की कथा है जिसे एक कम सूरती के ऐब के सबब इस जाहिर पसंद ज़रपरस्त दुनिया के अनगिनत बदसूरत रवैयों, बदयत आइनों का सामना करना पड़ा। तो आइए सुनते हैं परिजात नावल की मुकम्मल कहानी, जो लिखी गई है मुनफरद ड्रामा राइटर, नावल निगार हाशिम नदीम के हाथों से। और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं परिजात की ज़ुबानी। भाइयों की शादी के बाद घर की मज़ीद आबादी बढ़ी तो हम सबको मज़ीद सिरका दिया गया। कमरे वाले बरामदे में, बरामदे वाले सहन में, और मैं जो सहन में सोता था, मेरे लिए फरमान सादर हुआ कि बाकी बहन भाई छोटे हैं, लिहाजा मुझे घर की छत पर एक कच्चे गोदाम नुमा कमरे में मुंतकिल होना पड़ेगा। छत पर टीन और मिट्टी का बनाया छोटा सा कमरा घर का काट कबाड़ जमा करने के काम आता था। गरीबों की ज़िंदगी में कोई चीज़ फालतू नहीं होती। 1 साल पहले जिस चीज़ को फालतू कचरा समझकर इस गोदाम में फेंक दिया जाता था, अगले साल उसकी तलाश में अम्मा और बहनें सारा गोदाम उलट पलट रही होती थी। मेरे लिए भी यही हुक्म था कि मैं गोदाम की तमाम कीमती अशिया एक तरफ सलीके से लगाकर अपने पुरानी चारपाई इस गोदाम में डाल दूं। आते वक्त मैं अपने कोरस की किताबें भी वहीं उठा लाया। शुरू में मुझे यहाँ की घुटन महसूस हुई, मगर फिर धीरे धीरे अपनी इस तन्हाई से सुकून मिलने लगा। यह तन्हाई मेरे पूरे वजूद में सरायत करने लगी
اور پھر جیسے میری اپنی اس تنہائی سے دوستی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی ساتھی کا بھی ساتھ میسر نہیں تھا، اس لیے اپنا یہ ساتھ کتنا غنیمت تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی تھی۔ میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی تھی، جو ضلع بھر میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ بھرے حال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہوتا، تو کبھی اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بنا کر سارے مقابلے جیت رہا ہوتا، اور میری ہر کامیابی پر سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا۔ کاش میری تنہائی نے میرا ہر خواب سچ کر رکھ دیا تھا، جس کا میں عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا، جس نے غیر نصابی سرگرمیوں تو دور، کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی مجھ سے کوئی سوال پوچھ بھی لیتے تھے تو میری ٹانگیں کانپتی تھی۔ مجھ سے بڑے بھائی تو جیسے تیسے 10ویں کا امتحان پاس کر کے چھوٹی موٹی نوکریاں شروع کر دی تھی، اور اب اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اور انہی دنوں جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات کہیں طے ہو گئی، اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرنی پڑی۔ ہماری برسوں کی لگی بندھی زندگی کی روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی، اور اماں نے آس پاس کی پڑوسیوں اور لڑکیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھر آنے کی دعوت دی۔ ایسے مواقع پر میں زیادہ تر چھت پر اپنے کمرے میں ہی قید رہتا، حالانکہ دل بہت چاہتا کہ صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شور و گل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں۔ ان کی ہنسی اور کہکہوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی تو کئی بار چھت کے منڈیر تک بھی آتا، مگر پھر واپس لوٹ جاتا۔ اگر کسی کام سے گھر سے باہر بھی جانا ہوتا تو چپ چاپ صحن کی پچھلی جانب سے نیچے اترتا اور چلا جاتا۔ ان دنوں سر شام محلے کے نوجوان لڑکے ہمارے گلی کے ارد گرد منڈلانے لگتے تھے، اور میری اماں یا ابا کے بلاوے پر بھاگ بھاگ کر گھر کے کام یوں کرتے جیسے یہ ان کا فرض ہو۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر سے کھلا کہ ان میں سے ہر ایک محلے کی کسی نہ کسی لڑکی کے ایک جھلک دیکھنے کی آس میں یہ گلی یاترا کرتا ہے۔ کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ یار کیا ہوا، وہ آئی کہ نہیں؟ کہاں یار، اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چکا۔ تو بتا تیری والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، پر اس کی اماں کی بڑی نگرانی ہے اس پہ۔ آج کل اس پہ سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں۔ میں حیرت سے ان سب کی یہ باتیں سنتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا۔ میری نظر میں وہ سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، محبوب کے درجے پر شاذ و نادر ہی کوئی فائز ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں بھی ایسا ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی سب سے بڑی معراج تھی کہ محلے کی کسی لڑکی نے میری طرف دیکھنا تو درکنار کبھی ایک اچنتی سی نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معاشقوں کی باتیں کرتے رہتے، اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی ان کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکا۔ ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی جاؤ، جا کر اپنا کام کرو،
کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کا کوئی اچنتی نگاہ مجھ پر پڑ بھی جاتی تھی تو وہ بڑی بے پرواہی سے کہتے، یار پری جلدی سے جا کر ایک ڈبہ کیپٹن کا تو پکڑا لا۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا بھی ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں بس میری یہی اہمیت تھی کہ میں ان کی ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنا درجے کے رقیب کے عہدے پر بھی فائز ہو سکوں۔ ان دنوں میں محلے میں ناہید نامی لڑکی کا بہت چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اس پری چہرہ نے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کے تقریب میں شامل ہونے آتی تھی۔ ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے ناہید کو میں نے بھی ایک آدھا بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی عروج پر پہنچ چکا تھا، جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں، ناہید تھی۔